إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعط كل ذی حقا حقه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس وقت ساری دنیا میں دو قسم کے علوم پڑھے جاتے ہیں اور پڑھائے جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں اس وقت دو قسم کے علوم پڑھائے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں۔ ایک وہ علوم ہیں جن کو علوم عصریہ کہا جاتا ہے، اور ایک وہ علوم ہیں جن کو علوم دینیہ کہا جاتا ہے۔ علوم عصریہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی دنیا کی زندگی کی ضروریات کے ساتھ ہے۔ آخر دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضروریات بھی ہیں۔ انسان بیمار پڑتا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے علم طب سیکھا جاتا ہے، میڈیکل کی لائن کو اختیار کیا جاتا ہے، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کی باقاعدہ یونیورسٹیاں ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں پھلوں کی بھی ضرورت ہے، سبزیوں کی بھی ضرورت ہے، کھیتی باڑی کی بھی ضرورت ہے، اس پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ایک شعبہ ہے ایگریکلچر، اس کی باقاعدہ یونیورسٹیاں بھی ہیں اور اس کے باقاعدہ پروفیسر بھی ہیں، پڑھا جاتا ہے اسے۔ اور دنیا میں رہنا ہے تو سواری چاہیے، سواری کو سڑکیں چاہیے، سڑکیں بنانا ایک فن ہے، بلڈنگ بنانا ایک فن ہے، عمارتیں بنانا ایک فن ہے، یہ بھی ایک فن ہے، اور اس کو انجینئرنگ کہتے ہیں۔ ایسے ہی بھائی ہر آنے جانے والے کو آپ دیکھیں گے تو بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ ایسے ہی ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں بجلی کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، تو بجلی کی لائن کی جو انجینئرنگ ہے اس کو سیکھنا یہ بھی ایک کام ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اپنی سطر کو ڈھانکنا ہے، اس کے لیے کپڑا چاہیے۔ کپڑا ٹیکسٹائل ملوں میں بنتا ہے، تو اس ٹیکسٹائل ملوں کو چلانا اور اس کو ہینڈل کرنا، اس کی ساری جزیات کو سمجھنا، یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک انجینئرنگ کا ایک شعبہ ہے، اس کو بھی سیکھنا یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ جتنے عصری علوم ہیں ان کو سیکھنا یہ اس زمانے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ علوم نہ سیکھے جائیں تو دنیا چل تو جائے گی لیکن ذرا مشکل رہے گی، اس لیے کہ ضروریات پوری نہ ہوں تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اور ایک وہ علوم ہیں جن کو علوم دینیہ کہا جاتا ہے، اور ان علوم کے ذریعے سے کیا سکھایا جاتا ہے؟ علوم دینیہ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ اپنے بندے سے کیا چاہتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں،
جو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہمارے لیے ایک سیمپل بنایا، ایک آئیڈیل بنایا، ایک رول ماڈل بنایا اور ایک نمونہ بنایا۔ ان کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو علوم دینیہ ہمیں ایک تو یہ سمجھائیں گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کا رہنا سہنا کیسا ہو، آپ کے معاملات کیسے ہوں، آپ کی انفرادی زندگی کیسی ہو، آپ کی اجتماعی زندگی کیسی ہو، آپ کی عبادات کیسی ہوں۔ یعنی مختصر یہ کہ علوم دینیہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کیے بغیر نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے۔ اللہ کو راضی کیے بغیر نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت سنورتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائے بغیر نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے۔ وہ علوم، ان کے فوائد میں نے موٹے موٹے اجمالی عرض کر دیے، اور یہ علوم جن کو علوم دینیہ کہا جاتا ہے، اس کا مقصد اللہ کی منشا کو پہچاننا، اللہ کی مرضی کو پہچاننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے عطا فرمائے ہیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کا جو پورا زندگی کا ایک ضابطۂ عمل ہے، اس کو سیکھنا، یہ علوم دینیہ ہے۔ اچھا، ان علوم کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے بغیر جنت نہیں ہے، اس کے بغیر خاتمہ اچھا نہیں ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ہے، اس کے بغیر محشر میں سرخروئی نہیں ہے، اس کے بغیر میزان میں، ترازو کے میزان میں نیکیوں کے پلڑے بھاری نہیں ہوتے، اس کے بغیر پل صراط کو پار نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر جنت میں نہیں جایا جا سکتا۔ یہ اس علم کے فوائد ہیں۔ اور پھر صرف ان علوم کے ذریعے سے آخرت نہیں بنتی، جنت نہیں بنتی، قبر اور آخرت نہیں بنتی، بلکہ ان علوم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بناتے ہیں۔ چنانچہ جو انسان علوم دینیہ کو سیکھتا ہے اور اپنی زندگی میں لے آتا ہے، اس پہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ایک بہت بڑی دلیل ہیں، ایک بہت بڑا برہان ہے کہ ان حضرات کے پاس علوم عصریہ تو نہیں تھے، نہ ان میں سے کوئی ڈاکٹر تھا، نہ ان میں سے کوئی انجینئر تھا، نہ ان میں سے کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے نحن امت امیون، ارے جی ہم تو ہیں ہی ان پڑھ امت، ہماری تو امت ہی ان پڑھ ہے۔ ہمارے نبی کو نبی امی کہا جاتا ہے، نبی امی کہا جاتا ہے، یعنی بے پڑھے لکھے۔ ہمارے نبی ایسے تھے جو نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، آپ کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا، اور آپ کو لکھنا ہوتا تھا تو آپ کسی اور سے لکھواتے تھے۔ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے ہمارے نبی، اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا زندگی کا ضابطۂ عمل دیا، ایسا زندگی کا ضابطۂ عمل دیا کہ دنیا کا کوئی فن ہمارے پاس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے طریقے اور اپنے نبی کے اعمال کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنائیں گے، ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ اب یہ دو راستے ہیں، علوم عصریہ اس کے فوائد، علوم دینیہ اس کے فوائد۔ یہ دونوں زمانے کی ضرورت ہیں، لیکن اگر موازنہ کیا جائے، اگر ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے، ان دونوں کو موازنہ کیا جائے، ان دونوں علوم کو کسی انصاف کے ترازو میں رکھ کر، دو پلڑوں میں رکھ کے تولا جائے، تو بھائیو علوم دینیہ علوم عصریہ سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس لیے اگر ہماری سڑکیں نہ بنی تو کچے راستوں پہ بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے علوم عصریہ نہ سیکھے اور ہم بجلی سے محروم ہو گئے تو زندگی بجلی کے بغیر بھی گزر جاتی ہے۔ اگر ہم نے علوم عصریہ نہ سیکھے اور ڈاکٹر بننا بند ہو گئے، ڈاکٹر بنانے والی یونیورسٹیاں ختم ہو گئیں، اجڑ گئیں، غیر آباد ہو گئیں، تو
اللہ تعالیٰ شفا دینے میں صرف اسی میڈیکل سائنس کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی لوگ بیمار ہوتے تھے، ان کی شفا کا انتظام ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر دنیا کا چلنا ہی مشکل ہو، دنیا کا چلنا ہی ناممکن ہو جائے۔ ہاں مشکل ضرور پیش آئے گی، لیکن بہرحال زندگی اس کے بغیر بھی گزر جاتی ہے۔ بلڈنگ بنانا نہ آتا ہو تو بلڈنگ کے بغیر جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ لیکن اگر علوم دینیہ دنیا سے مٹ جائیں، اگر علوم دینیہ سیکھنے والے نہ رہیں، اگر یہ مدارس ختم کر دیے جائیں، اگر یہ مدارس بند کر دیے جائیں، اگر سارے علماء کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، علم سیکھنے والے بھی نہ رہیں اور علم سکھانے والے بھی نہ رہیں، تو بھائیو دنیا میں انسان شکل کے تو انسان ہوں گے، لیکن وہ انسان نہیں بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ علوم دینیہ سکھاتے ہیں کہ باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، باپ سے کیسے بات کرنی ہے، ماں سے کیسے بات کرنی ہے۔ آج یہ امت مسلمہ سے، دنیا کے تمام انسانوں سے ایک بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ایک بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اجی دین دنیا دونوں کو لے کے چلنا ہے نا، دین دنیا دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ جو کہتے ہیں زندگی کا عمل بالکل اس کے برعکس ہے۔ آپ سروے کرنا شروع کریں، صرف اکیلے پاکستان کا سروے کرنا شروع کریں، جس میں دنیا میں سب سے زیادہ مدارس ہیں۔ ہمارے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں اور سب سے زیادہ معیاری دینی مدارس ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ پورے پاکستان کا سروے کریں، آپ کو یہ دینی مدارس ان یونیورسٹیوں اور ان کالجز اور ان اسکولوں کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اسکول کھلتا ہے، بھر جاتا ہے، اور یہ مدارس والے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں کوئی داخلہ لینے والا آئے اور اسے داخلہ دیا جائے، جبکہ عصری اداروں میں فیس جمع کرانی پڑتی ہے، عصری اداروں میں کھانے کا خرچہ خود اٹھانا پڑتا ہے، ہاسٹلوں کے خرچے خود اٹھانے پڑتے ہیں، اور بھی بہت سی ضروری کتابوں کا اور بھی بہت سارے خرچے خود اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کی ٹیوشن الگ ہوتی ہے اور اس کی امتحان کی تیاریاں الگ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بیچارے مدارس اور یہ بیچارے مدارس، ان میں پڑھنے والوں کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، کپڑے بھی دیے جاتے ہیں، وظیفے بھی دیے جاتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال بھی کیا جاتا ہے۔ جو بجلی استعمال کرتے ہیں اس بجلی کا بل ان علماء سے پوچھیں تو صحیح، یہ کیسے ادھر ادھر دھکے کھا کے لوگوں کے تانے سہ کے کس طرح یہ بجلی کا بل پلا پاتے ہیں اور کس طرح یہ مدارس کی ضروریات پوری کر پاتے ہیں۔ آج مہنگائی کا وہ عروج ہے کہ ایک غریب کے لیے اپنے بچوں کو دال روٹی کھلانا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ایسے مہنگائی کے دور میں جن مدارس میں 500 طلبہ پڑھ رہے ہیں، 1000 طلبہ پڑھ رہے ہیں، 300 طلبہ پڑھ رہے ہیں، 3000 4 5 10,000 تک طلبہ پڑھ رہے ہیں، بتائیے ان کی ضروریات کا پورا کرنا کوئی ہنسی کھیل ہے، کوئی مذاق ہے؟ کس طرح ان کی ضروریات پوری ہوتی ہوں گی؟ اس کے باوجود بھی یہاں آنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور وہاں ساری دنیا بھاگی چلی جا رہی ہے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ وہ ضروری ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی زمانے کا چلنا تھوڑا سا دشوار ہے، لیکن یہ تو زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے بغیر تو آپ اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر تو آپ نبی کا طریقہ معلوم کر ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر تو اللہ پاک کی مرضی کو زندگی میں لایا ہی نہیں جا سکتا، اس کے بغیر تو دنیا اور آخرت کو بنایا نہیں جا سکتا۔ بتائیے کتنا بڑا ظلم آج امت مسلمہ سے ہو رہا ہے کہ دنیا کے علوم کو اتنی ترجیح دی کہ سارے ہی ادھر بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور دینی علوم ہماری نظروں میں اتنے ہلکے ہو گئے، ہماری نظروں میں اتنے خسیس ہو گئے، ہماری نظروں میں اتنے ہلکے ہو گئے کہ یہاں پڑھنے کے لیے تبلیغ والوں کو پیچھے پھر کے منتیں کرنا پڑتی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے کسی کے جی میں مدرسے میں پڑھنا آتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علوم عصریہ پڑھنے والوں کو نوکریاں ملتی ہیں،
سرکاری ملازمتیں ملتی ہیں اور اس میں ان کو بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، اور ادھر اگر یہ علوم دینیہ پڑھ بھی لیں تو یہ بیچارے یا تو مسجد کے امام بن جائیں گے، کسی مدرسے کے مدرس بن جائیں گے، کہیں جمعہ پڑھانے کا موقع مل جائے گا، کہیں تقریر کرنے کا موقع مل جائے گا، بس یہی چند کام ہیں، یا پھر نکاح پڑھانے بیٹھ جائیں گے، یا پھر میت کو غسل دینے بیٹھ جائیں گے۔ یہی چند کام بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں جو علماء نے کرنے ہوتے ہیں، اور اس پہ تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ مدارس میں بیٹھو تو زیادہ سے زیادہ تنخواہ 10,000 12,000، کوئی ہوگا کوئی بہت بڑا مدرسہ، کوئی بہت بڑا مخیر مدرسہ جو اس سے بھی زیادہ تنخواہیں دیتا ہوگا، ورنہ عام طور پر 8 6 8 10 12 یہیں پر ان کی تنخواہیں بنتی ہیں۔ یہ وجہ ہے ادھر دوڑ لگانے کی اور ادھر سے منہ موڑنے کی۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ امت مسلمہ کا آج کے زمانے کا بڑا ظلم ہے اور بڑی زیادتی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ دین دنیا کو ساتھ لے کر چلو، لیکن 100% دنیاوی علوم کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے، دنیاوی علوم کو مقصد بنائے ہوئے ہے، اور ہمارے حکمران بھی انہی کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے حکمران بھی انہی کو پروموٹ کرتے ہیں، ہمارے حکمران بھی انہی کی حوصلہ افزائیاں کرتے ہیں۔ اور جب کبھی کوئی حکمران کسی کا موڈ خراب ہو جائے تو مدارس پہ چھاپے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، مدارس کی تحقیقات ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور مدارس کے پیچھے ڈنڈے لے کے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے طلباء پہ الزامات، ان کے اساتذہ پہ الزامات، اور ہمیشہ یہ لبرل طبقہ ہمیشہ ان مدارس کو نشانہ بناتا رہا اور ان کو دہشت گردی کا مرکز کہتا رہا۔ میرے دوستو، اخلاق تو مدارس میں سکھائے جاتے ہیں، اخلاق کے مراکز یونیورسٹیاں نہیں ہیں، اخلاق کے مراکز اسکول نہیں ہیں، اخلاق کے مراکز تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے جانے والے علوم کے ادارے اور مراکز ہیں۔ یہ مدارس بتاتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ مدارس بتاتے ہیں کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یہ مدارس بتاتے ہیں کہ پڑوسی کا کیا حق بنتا ہے، یہ مدارس بتاتے ہیں کہ بڑوں کا کتنا ادب کرنا ہے، یہ مدارس بتاتے ہیں کہ چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہم سے زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ ہم خود بھی غور و فکر کریں، اوروں کو بھی اس غور و فکر پہ ڈالیں، اور اوروں کو بھی سمجھائیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دین دنیا کو ساتھ لے کے چلیں، کیا ہم ایسے ہی کر رہے ہیں؟ کیا دین دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں؟ دین دنیا کو ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 علوم دینیہ پڑھیں، 2 علوم دینیہ پڑھیں اور 2 علوم عصریہ پڑھیں۔ یہ تو دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنے والی بات ہوئی۔ یا پھر یوں کریں کہ چاروں کے چاروں علوم دینیہ بھی پڑھتے اور علوم عصریہ بھی پڑھتے۔ یہ تو ہوا دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنا۔ یہ کیا دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہوا کہ ساری نسل کو انگریز سے متاثر لوگوں کے حوالے کر دیا اور ان کو مدارس سے متنفر کر دیا، داڑھیوں سے متنفر کر دیا، پگڑیوں سے متنفر کر دیا، اور دینی اسٹائل سے اور دینی کلچر سے متنفر کر دیا۔ تو بھائیو، یہ ظلم و ستم آج ساری دنیا میں ہو رہا ہے، اور یہ زیادتی علوم دینیہ کے ساتھ مسلمان بھی کر رہے ہیں اور غیروں نے تو کرنی ہی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں میں اس میں توازن رکھنا ہے کہ کتنی اہمیت علوم دینیہ کی ہے اور کتنی اہمیت علوم عصریہ کی ہے۔ تو بھائی کیا خیال ہے؟ اس میں توازن رکھیں گے انشاءاللہ؟ اگر کسی کا علوم عصریہ پڑھے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یقینی کمزور ہے، وہ کہہ رہا ہے کہاں سے کھاؤں گا، بھوکا مر جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، چندے کی روٹیوں پہ پلوں گا۔ اگر دل نہیں مانتا، اگر نفس نہیں مانتا، تو بھائیو ایسے کر لیں کہ علوم عصریہ بے شک پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ علوم دینیہ کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں، ہمارے حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے
کئی جگہوں پہ ایسے ادارے قائم فرمائے ہیں کہ جن میں ڈاکٹر ہیں لیکن علوم دینیا بھی پڑھ رہے ہیں، انجینئر ہیں علوم دینیا بھی پڑھ رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن گئے اب عالم بن رہے ہیں، انجینئر بن گئے اب عالم بن رہے ہیں، پروفیسر بن گئے اب عالم بن رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس پڑھ لی اب عالم بن رہے ہیں۔ ایسے بھی بہت سے ادارے اب بن گئے ہیں۔ ایسے بھی ادارے ہیں جن میں آپ جا کر داخلہ لے کر جا کے علوم دینیہ پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے بھی ادارے بن گئے ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے آن لائن دینی علوم پڑھائیں گے اور عالم بنائیں گے اور قرآن اور حدیث سے آشنا کریں گے، اللہ اور اس کے نبی کی مرضی اور اللہ اور اس کے نبی کے حکم اور سنت سے آپ کو آشنا کریں گے، آپ کو علوم دینیہ پڑھائیں گے، بس اس کی تھوڑی سی فیس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو اس کی توفیق دے، ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ابھی مجھے میرے بیٹے نے بتایا، وہاں پڑھ رہے ہیں حضرت جی کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک شخص پڑھ رہا ہے، بالکل سفید ریش ہے، بوڑھا ہے اور خود کوئی بڑا افسر ہے اور بوڑھا ہے، ساری زندگی علوم عصریہ میں کھپا دی، اب احساس ہوا کہ ہائے ساری دنیا پڑھ لی، یہ تو پڑھا ہی نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ ساری دنیا پڑھ لی، یہ تو پڑھا ہی نہیں کہ حضور کا کیا طریقہ ہے، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے 30 پارے اتارے، ساری چیزیں پڑھ لیں، یہی نہیں پڑھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو شوق اٹھا، بڑھاپے میں شوق اٹھا اور داخل ہو گئے۔ ماشاءاللہ وہ بوڑھے ہیں، سفید داڑھی ہے، لیکن وہ کتابیں لیے بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن زور لگاتے رہتے ہیں، سبق پڑھتے رہتے ہیں اور عالم بن رہے ہیں۔ تو آپ سارے بھائی بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم علوم عصریہ اور علوم دینیہ میں توازن کو قائم کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ یہ جتنے سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی نیت کر لیں۔ مخدوم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایسا نظام شروع کر لیں جس میں بوڑھے بھی آ کے عالم بن جائیں، ڈاکٹر بھی آ کے عالم بنے، انجینئر بھی آ کے عالم بنے۔ مشکل نہیں ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، آپ زور لگائیں، بن گئے تو بہت اچھا، نہ بن پائے، زندگی نے وفا نہ کی، اللہ قیامت کے دن آپ کی نیت کے مطابق آپ کو علماء کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہم ایک دفعہ جماعت میں گئے، ایک جگہ ایک گاؤں میں تشکیل تھی، تو مجھے ساتھی لے کر گئے ایک شخص سے ملانے کے لیے۔ بوڑھے تھے، سفید ریش، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو بیٹھے ہیں نا، یہ زندگی تو کہیں ضائع ہو گئی، احساس ہوا کہ ہائے اللہ کا کلام تو میں نے پڑھا ہی نہیں، اللہ کا کلام تو میں نے سیکھا ہی نہیں، زندگی کہیں اور کھپا دی، احساس ہوا قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا ہے اور ابھی یہ مکمل ہونے والا ہے، پورے حافظ بننے والے ہیں بڑھاپے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے عزم اور اس کی نیت اور اس کی ہمت میں بڑی قوت رکھی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم ہمت کر لیں تو مشکل نہیں ہے۔ تو پڑھیں گے علوم دینیہ، بھئی ہاں نہ تو کرو، علوم دینیہ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ اگر دنیا کے علوم کے بغیر آپ کا دل مان ہی نہیں رہا تو دونوں کو جمع کر لیں، یہ بھی پڑھ لیں وہ بھی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو